بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اعتکاف میں کن چیزوں کا امور جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اعتکاف چونکہ اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ دنیا سے بالکل تعلق لا تعلقی اور ایک اللہ تعالی سے لو لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہم نے صرف اور صرف عبادات کو ترجیح دینا ہے۔ عبادات کے علاوہ دنیاوی کام کی طرف ہم نے نہیں جانا، کیونکہ دنیا سے تو لا تعلقی کر کے ہم یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے ہر عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں۔ لیکن چند ایک اہم ضروری مسائل ہیں، وہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ بعض کام ایسے ہیں جو انسان کو قدرتی طور پر لاحق ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا، پیشاب پخانا۔ ان کے لیے انسان اگر مسجد کی حدود میں بیت الخلاء نہیں ہے تو بندہ باہر جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، ایسے کام ہیں جن کی نکلنے کی اجازت خود شریعت نے دی ہے، جیسے نماز جمعہ، یعنی آپ کسی ایسی مسجد میں جمعہ کے لیے آپ ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے وہ کام جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسجد گرنے کا خطرہ ہو، یا معتکف کے جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، یا انتہائی سخت بیمار ہو جائے، یہ تین صورتیں، ان میں سے پہلی دو صورتیں تو جائز ہیں، تیسری صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندہ انسان کھانے پینے کے لیے یا وضو کے لیے یا غسل کرنے کے لیے باہر آتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور اگر سخت بیماری کی وجہ سے باہر جاتا ہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب غسل کے متعلق بھی آپ توجہ کیجئے گا۔ غسل میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کی ہو کہ میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نہاؤں گا بھی صحیح۔ ایک تو غسل واجب ہو گیا، یعنی کہ بندہ اعتکاف میں سویا ہوا تو احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری بات نہیں ہے، وہ فوراً اٹھے گا اور فوراً جا کر کے غسل کرے گا۔ لیکن جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی نہایا جائے، اس میں یہ ہے کہ پہلے اگر نیت کی ہے تو وہ نہا سکتا ہے، اگر نیت نہیں کی تھی ایسے ہی بیٹھ گیا تو اس میں نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتا ہے کہ اگر جسم سے بدبو وغیرہ، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہانا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ صورت ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں کوئی پلاسٹک کا شاپر وغیرہ بچھا لے، چاروں طرف سے اس کو جو ہے نا پکڑ لیا جائے، پھر وہاں سے کوئی بالٹی میں پانی لے کر کے بندہ نہا سکتا ہے، لیکن احتیاط کرے گا کہ اس پانی کا قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ اور مسجد اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد فضول گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے دوست اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی میرے دوستو اعتکاف پر اثر پڑتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا اعتکاف میں خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔